بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العلی العظیم. محترم دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی مختلف صورتیں مختلف انداز سے بیان فرمائی ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی صبر اور نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ جہاں کہیں آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو تو یہ دو کام کرو، آپ کی تکلیف ہٹا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے اگر آپ کسی پریشانی کے اندر چاہتے ہو کہ میرے ساتھ کوئی طاقتور ذات میرے ساتھ موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہر پریشانی کے ٹائم پر آدمی کوئی نہ کوئی سہارا دیکھتا ہے. مجھے سہارا مل جائے، میری اولاد میرے ساتھ ہو اور افسران میری بات مانے، میرا روب تاب ہو، میرے کوئی قریب نہ آ سکے، مجھے کوئی کچھ کر نہ سکے، میرے پاس ہتھیار ہو، مضبوط قلعہ ہو. دنیاوی لحاظ سے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی سہارا چاہتا ہے، تو سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. اس وجہ سے یہ ایک بہت پیارا نسخہ مل گیا کہ انسان کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آ جائے، تو آدمی اللہ تعالیٰ کے ذات کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آدمی صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف لائے، وہاں انصار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ مومن ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم خوشحالی میں شکر کرتے ہیں، پریشانی میں صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمنون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مومن ہو. پیغمبر کریم نے پوچھا کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن حالات اور وہاں کی صورتحال کے مطابق پیغمبر کریم کے سامنے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے اندر یہ تین چیزیں ہیں. خوشحالی ہے تو شکر، جو بھی نعمت مل گئی تو شکر، اللہ تیری مہربانی، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ ہم لائق نہیں ہے تو نے دیا، شکر کرتے ہیں.
اور کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی نا تو پھر صبر کرتے ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز ہمارے اندر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائے، مؤمنون و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ مومن ہیں۔ ابھی مومنوں کا ٹھکانہ جنت، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، اور اسی جنت کا ٹکٹ ملنے کا سبب کیا تھا؟ یہ تین چیزیں، جو ملا اس پر شکر، جو تکلیف پہنچی اس پر صبر، اور جہاں جس طرح بھی حال کس حال میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں اس میں راضی۔ یا اللہ تیری مرضی، جس میں تو نے رکھا ہم اسی میں راضی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوا اور بیماری کی وجہ سے اس نے صبر کیا، بے صبری نہیں کی، چیخنا چلانا والا کام نہیں کیا، اتنا صبر کیا کہ جو تبو پرسی کے لیے، عیادت کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کے سامنے بھی شکایت نہیں کر رہا، خیر ہے، تکلیف ہے، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، انسان ہے، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اس طریقے سے کر کے، اور بے صبری والی باتیں نہیں کی، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اسی کے اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گوشت سے اچھا گوشت اس کو عطا کروں گا، اسی کے خون سے اچھا خون اس کو عطا کروں گا، اور اس کو بیماری سے ایسے شفا دے دوں گا گویا کہ سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہیں۔ تو صبر ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، بڑے تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان فرمایا، قرآن پاک کی کئی مقامات کے اندر بیان فرمایا۔ صبر کا صلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوئے کہ اسی کے صبر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت کچھ دنیا کی نعمتیں عطا کی تھی، اولاد بھی، باغات بھی، مال مویشی بھی، غلام خادم نوکر بھی، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے خزانے عطا کیے تھے، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے، اونٹ، بکریاں، ان کو سنبھالنے والے کم از کم 500 لوگ تھے جو ان کو سنبھالتے تھے، 500 خادم غلام تھے حضرت کے۔ تو دنیا کے اندر اس زمانے میں یہ چرچا ہوا کہ ایوب بڑا اللہ والا ہے، اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے۔ یہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ تو شیطان کو جلن ہوئی، شیطان تو پہلے دن سے انسان کا دشمن، اللہ والوں کا دشمن، اسی نے آ کر کے لوگوں کو نفرت پھیلانا شروع کر دی کہ یہ کون سی بڑی بات ہے اس کی عبادت کرنا، سب کچھ ہے نا، اولاد بھی ہے، باغات بھی ہیں، کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، پھر عبادت نہیں کرے گا تو اور کیا۔ تو اسی شیطان ابلیس نے جیسے اس طرح کا شور شروع کیا تو اللہ تعالیٰ سے ابلیس کہنے لگا کہ اللہ اگر یہ عبادت کرتا ہے تو کون سا بڑا کمال ہے، سب کچھ ہے، اس سے تو چھین لے، پھر اگر یہ عبادت کرے تو پھر پتہ لگے گا واقعی اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ والا ہے۔ اگر مجھے تو اختیار دے دے کہ میں اسی کو آزمائش میں، فتنے میں ڈالوں تو پھر پتہ لگ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے تو کر جو کچھ کرنا ہے، یا اللہ مجھے اس کے مال پر تسلط دے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اس ظالم نے کیا کیا کہ جہاں حضرت ایوب علیہ السلام کے جانور رہتے تھے وہاں کوئی سیلاب بھیج دیا، کسی نہر وغیرہ کو اس کی طرف توڑ دیا،
ایسا سیلاب آیا کہ سارے جانور ڈوب گئے، مر گئے۔ پھر بڑا شریف بن کر کے، معصوم بن کر کے آیا ایوب، بہت بڑا دکھ ہوا، ایک انسان کی شکل میں بن کے آیا، بہت دکھ ہوا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ وہاں کوئی سیلاب آ گیا، بڑا پانی کا ایک ریلا آ گیا اور تیرے سارے جانور وہاں ڈوب گئے، مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دیا بھی اللہ نے، لیا بھی اللہ نے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شکر ادا کیا اس بات پر کہ پہلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کچھ کمی کرتا تھا، اس لیے کہ میرا ذہن کچھ یہاں بھی جاتا تھا، ابھی یہ بھی انتظار ختم ہو گیا۔ اس کو اور بڑا جھٹکا لگا کہ یہ کیا؟ پھر کسی موقع پر جا کر کے اس نے شرارت کی، کافی لمبا عرصہ ہے، تقریباً 18 سال تک یہ آزمائش چلی۔ 18 سال، ایک دو دن کی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت میں کمی کچھ بھی نہیں ہے اور اضافہ ہو رہا ہے۔ صبر بھی ایسا صبر کہ الٹا اس کو جلا دیا۔ پھر اس نے جا کر کے اپنے چیلوں کو ابلیس نے لے کر کے آیا اور آ کر کے پورے باغات کو آگ لگا دی، سارا آمدنی کا ذریعہ جل گیا، تباہ ہو گیا۔ پھر وہی معصوم شکل بنا کر کے آیا، ایوب تیرے اوپر بڑا ترس آ رہا ہے یار، میرے لیے جو خدمت و حکم ہو میں کروں، لیکن ابھی کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، جو آپ کو بولنا ہے بولیں۔ بھائی کیا ہے بات، کیا ہوئی؟ بولا یار آگ آئی تھی اور یہ سارا کچھ جل گیا، اور اندازہ ہے کہ کسی نے آگ لگائی ہوگی، آپ ادھر ادھر تحقیقات کرو، پھر معلومات کرتے ہیں، پھر اس کو ختم کریں گے، میں تیرا ساتھ دوں گا۔ ابلیس تو ابلیس ہے، شیطانوں کا سردار۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا، بولا اللہ تعالیٰ کی مرضی، دیا بھی اللہ نے، لیا بھی اللہ نے، اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں۔ اور زیادہ جلن ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ گھر کے اندر سارا گھرانہ، یہ بیٹھے ہوئے تھے بچے بچیاں اور لوگ پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں، اس ظالم نے کیا کیا کہ چھت کو گرا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ شیطان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی کہ تو کر کے دیکھا۔ تو جو دنیا کے اندر یہ فتنہ مچا رہا ہے نا، کہ اس کے پاس دنیا ہے تبھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ میرے بندے میرے پیارے دنیا کے محتاج نہیں ہوتے، دنیا ملی تو بھی ٹھیک، نہ ملی تو بھی ٹھیک، ان کی نظر اللہ کی رضا پر ہوتی ہے بس۔ جیسے اسی ابلیس نے پہلے بکواس کی تھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ پیار نہیں ہے، بیٹے اسماعیل کے ساتھ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اسماعیل کو ہی چھوڑ دو جنگلات کے اندر، جا کر کے جنگل میں چھوڑا۔ پھر آگے بولتا ہے کہ نہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائش ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابلیس ہمیشہ اس طرح کی نفرتیں پھیلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ابلیس نے، شیطان نے، کہ اللہ مجھے اس کے جسم پر تسلط دے دے، میں اس کے جسم پر وار کروں۔ دنیاوی سارے سہارے ختم ہو گئے، جانور ختم، باغات آمدنی کا ذریعہ ختم، اور جو خاندان کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اس کے باوجود وہ صبر کو نہیں چھوڑ رہے، ابھی آیا اس کے ذات پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ ابھی یہاں ایک عجیب بات سنیں، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے والا کون تھا؟ ابلیس، شیطانوں کا سردار۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے خبیثوں کی بھی دعا قبول کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو انسان کی دعا کیوں قبول نہیں کریں گے؟
آپ عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو صحیح۔ عام کسی آدمی کے سامنے کوئی بات کرو تو وہ بھی ایسے ہی ٹھکرا نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ اسی پر اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز مانگی تو ذرا بھی اس کے اندر اگر سلیقہ شرافت ہوگی تو وہ دے گا، نہیں دے سکتا تو آپ کو دعائیں دے گا، کم از کم آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا۔ تو جو رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنے صرف پیار اور محبت کی وجہ سے پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، کھلا پلا رہے ہیں، اسی سے اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سے ٹھکرا دیں گے، نظر انداز کریں گے نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگ گئی، بیماری بھی اتنی لگی کہ دنیاوی کام کاج سے بالکل محروم ہو گئے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، چلنا پھرنا ہی ختم، ایک بستر پر آ گئے، جو بھی آمدنی کا ذریعہ تھا وہ بھی ختم، کوئی مال جمع ہے نہیں، بیماری کا علاج بھی اور بیوی کا خرچہ بھی، آخر کہاں سے آئے؟ بیوی محترمہ نے اپنے شوہر کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھی کہ میں اپنے شوہر کا علاج کروں، اس کا ساتھ نہ چھوڑوں، دنیا چھوڑ کر جائے خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرا تو شوہر ہے۔ جب یہ خوشحالی میں تھا تو میرے اوپر سب کچھ لٹایا، ابھی اسی کی تنگ حالی کے اندر میں اس کو چھوڑ دوں، یہ کیسے؟ یہ کسی شریف عورت کا تو کام نہیں ہو سکتا کہ خوشی کے موقع پر تو شوہر کے ساتھ، تنگی کے موقع پر اس کی شکایتیں، میرا شوہر ایسا ہے، مجھے کھانا نہیں دیتا، یہ نہیں دیتا، یہ نہیں دیتا۔ وہ بیچاری خود مزدوری کرنے لگی عورت، مجبوری کی وجہ سے، اور شوہر کا انتظام کر رہی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے جو اس کو پیسے وغیرہ لاتی تھی، اس میں سے بھی کچھ پیسہ حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا کے لیے صدقہ کرتی تھی کہ صدقے میں شفا ہے، اور کچھ پیسہ آ کر کے اپنے گھر کے خرچے وغیرہ میں دوائی میں چلاتی تھی۔ اور روزانہ ابلیس کسی نہ کسی بزرگ کی شکل میں سامنے آ کر کے اسی کو ورگلاتا تھا، سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا، اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہے؟ اتنی حسین ہے، خوبصورت ہے، تو اسی بیمار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کر رہی ہے، چھوڑ دے اسی کو، وہ فلاں قوم کا سردار، میں وہاں تیرے لیے بات بناتا ہوں، وہاں نکاح ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی بندی ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتی، کچھ مزدوری کر کے اور شوہر کے لیے انتظام کرتی۔ آخر ایک موقع پر شیطان جب بالکل نا امید ہوا کہیں سے بھی میرا وار کام نہیں کر رہا، تو پھر بیوی کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی شرکیہ کام کرانا چاہا۔ کون سا مختلف روایتیں آتی ہیں کہ یہ کوئی حرام چیز کھا لے تو اس میں ٹھیک ہو جائے گا، یا یہ کوئی پھکی اس کو دے دے اور اس کو بولو کہ اسی پھکی کے اندر شفا ہے، شفا دینے والا اللہ نہیں ہے، یہ دوائی ہے، یا جس طبیب نے، ڈاکٹر نے، میں نے یعنی ابلیس نے، میں نے جو یہ دیا ہے اسی نے مجھے شفا دی۔ اس طرح کا کوئی بھی شرک یا سبب اسی کو دے کر کے اور بولا کہ یہ لے جا۔ بی بی صاحبہ گھر میں تشریف لائیں، آ کر کے شوہر کے سامنے یہی بات کی کہ یہ مسئلہ ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر شفا مل جائے گی۔ اللہ کے نبی جلال میں آ گئے کہ مجھ سے شرک کی امید کی جا رہی ہے کہ میں شرک کر لوں گا، اللہ کی نافرمانی کر لوں گا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن خبردار سنو، اگر کوئی موقع میں ٹھیک ہوا تو پھر تجھے ایسی سزا دوں گا، 100 کوڑے لگاؤں گا۔ آخر یہ بیماری کا عرصہ چلتا رہا، بیماری کا زمانہ۔ اسی دوران لوگوں نے آ کر کے آپس میں باتیں شروع کی
کہ پتہ نہیں ایوب نے کون سا گناہ کیا ہے، کون سی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ناراض ہوا ہے، اتنا ناراض ہوا ہے کہ اس کو ابھی تک شفا نہیں مل رہی۔ یہ جملہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کے کان پر پہنچا، بڑا صدمہ پہنچا۔ اے اللہ، میں ابھی اس حالت تک آ گیا کہ عام لوگ بھی مجھے اس طرح سے اتنا برا سمجھنے لگے۔ اے اللہ، میرے حال پر رحم فرما۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میں ابھی بڑی مصیبت میں آ گیا، میرے حال پر رحم فرما۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک اتنی بیماری تھی تو دعائیں نہیں کر رہے تھے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں، بس صبر صبر اور صبر بس۔ لیکن جب یہ تانا ملا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ اللہ کا نافرمان ہے جس کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے، اس پر رو پڑے، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ ابلیس ملعون بھی رسوا ہوا، اس کی چالیں نہیں چلیں، اس کا صبر کا پیمانہ سبحان اللہ، اور کہیں بھی شکوہ شکایت بالکل بھی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا کہ ایوب جہاں ہے وہیں پاؤں مار۔ جیسا ہی پاؤں مارا تو پانی کا چشمہ ابل پڑا، امتحان میں پاس ہو گیا، پانی نکل پڑا۔ اے اللہ، اس کو کیا کرنا ہے؟ نہا لے اسی سے، جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے فضل سے لمحوں کے اندر بیماریاں ختم۔ پی لے اسی سے، اندر کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ پانی پی لیا، اندر سے بالکل ٹھیک ٹھاک وہی جوانی واپس آ گئی۔ اے اللہ، ابھی کیا کرنا ہے؟ ابھی وہاں نہا رہے ہیں، نہاتے ہوئے ہی دیکھا کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں یہ اس کے اوپر گر رہی ہیں، سونے کے سکے سمجھو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہانے کے دوران ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب، کیا تجھے میں نے غنی بے پرواہ نہیں بنایا؟ عرض کیا اللہ، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اس کے علاوہ اور ہر سب چیزوں سے بے پرواہ ہوں، لیکن تیری رحمت کا تو میں محتاج ہوں، یہ بھی رحمت کے طور پر نازل ہو، یہ تو اس کو لے رہا ہوں، پکڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کئی گنا بڑھا کر کے مال بھی عطا کیا، اولاد بھی عطا کی، نئی اولاد بھی ملی، اور پرانی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اور احسان کیا، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس وجہ سے اسی پورے بیان کا خلاصہ یہ کہ تکلیف ہو، پریشانی ہو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ بے صبری کرو گے ملے گا کچھ بھی نہیں، لیکن اپنا اعمال برباد کر بیٹھو گے۔ باقی یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے گھر والی سے کہا تھا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، ابھی وفادار اتنی بیوی ہے کہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اسی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس کے لیے اتنا سخت فیصلہ کیوں کیا کہ شرک خطرناک چیز ہے، شرک کی طرف کھینچنے والے سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بھی اگر کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو شرک یا بدعت یا ناجائز کاموں کی طرف بلاتا ہے نا، اپنا سب سے بڑا دشمن اسی کو سمجھو۔ جو بھی آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے یا شرک کی دعوت دے رہا ہے، سمجھو کہ سب سے بڑا دشمن اگر تمہارا ہے تو یہی ہے۔ کوئی گولی مار دے اس کے اندر اتنا نقصان نہیں ہے جتنا تم سے شرک کرا دے، زنا کرا دے، شراب پلا دے، حرام کرا دے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ لیکن چونکہ عورت وفادار تھی، حضرت ایوب نے جو کام کیا وہ ایمانی غیرت کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بی بی رحمت کو، گھر والی کو جانتے تھے نا کہ اس کی کتنی محبت ہے، وہ اسی محبت میں، اسی لالچ میں یہ کام کر رہی تھی کہ میرا شوہر شفا یاب ہو جائے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے پھر آسان سا اس کے لیے علاج بتلایا کہ ایک جھاڑو اٹھا لے جس میں 100 تنکے ہوں گے، ایک مرتبہ مارے گا تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور وہ زخم سے چوٹ سے بھی بچ جائے گی۔ یا کوئی اسی کا کھجی کا کوئی تنا لے لے، کھجی کا کوئی شاخ لے لے، اس کے اندر 100 پتے ہو، ایک مرتبہ مارو تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ نے کہیں بھی کسی معاملے میں صبر کیا نا، سمجھو کہ آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ صبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کا مقابلہ خود نہیں کیا، اپنا کیس اللہ کے حوالے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں نا۔ کوئی گالی دے، آپ نے صبر کیا، سمجھو کہ آپ نے اس کو مکہ مارنے سے زیادہ بدلہ لے لیا۔ آپ کے اوپر کسی نے تہمت لگائی، الزام لگایا، کسی نے آپ کو تھپڑ ماری، مکہ مارا، ابھی آپ اس کو گولی مارو نا، اس کے اندر اتنا نقصان نہیں ہوگا اس کا جتنا آپ نے اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دیا۔ جیسے واقعہ آتا ہے نا، قد قتلہ صبر ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسی کو سامنے کسی نے بے ادبی کی، اس نے خاموشی کی، اسی ٹائم پر ایک قدرت کی طرف سے غیبی تھپڑ لگی، اسی ٹائم پر وہ ظالم مر گیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا قد قتلہ صبر ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کو مار دیا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں، دنیاوی حالات کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اچھا بدلہ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو عزت کی، دینداری کی، سنت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔